بتا دوں, ابھی یہ حامی صاحب ایک اور مولوی بنا ہے, یہ ڈاکو منگل سنگھ ہے, جہاں اس کا ادارہ ہے وہ بھی سرکاری زمین ہے. جہاں تک اس ویڈیو کا تعلق ہے, مجھے بھی کہیں احباب نے دکھایا, میں ان کو نہیں جانتا ہوں, نہ کبھی ملا ہوں, نہ جانتا ہوں, نہ کوئی ملاقات ان سے ہے. انہوں نے ایسا الفاظ کیا ہے اور استعمال الفاظ کیا ہے ڈاکو منگل سنگھ. ڈاکو منگل سنگھ کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا ہوں. وہ اپنے خون سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ شاید اس کے شریر میں ہی ڈاکو منگل سنگھ ہو یا اس کے ڈی این اے میں ایسا کچھ ہو, کیونکہ اس کو سارے ایسے ہی دکھتے ہیں اور وہ ہر کسی پہ بھونکتا ہے. تو میں ادباً گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے جس زبان کا اس نے استعمال کیا ہے, شاید اس کو ہڈی اتنی ہی ملی ہے بھونکنے کی اور وہ بھونک رہا ہے. اور ہم اللہ کے فضل سے اس سرزمین میں, جس سرزمین پر رہ کر میں نے 25 سالہ اس لائن میں رہ کر ریڈیکلزم کے خلاف جنگ کی, گولیاں کھائی, گرنیڈیں کھائیں, تکلیفیں لیے, مناظرے کیے, وہ سارے تکلیفیں سہنے کے بعد ہم نے ریشیت کو, تصوف کو یہاں زندہ رکھا. اور میرے ساتھ ساری ٹیم جو ہے وہ اہل علم کی ہے, وہ صوفیوں کی ہے. تو اگر اس کو ایسا نظر آ رہا ہے, یہ سیدھی سی بات ہے جس پر اللہ نے عارفہ کا شعر مجھے یاد آ رہا, انہوں نے بھی کہا کہ جس کو سب چور نظر آئے وہ خود ہی چور ہوتا ہے, اور جو خود ہی بدماش ہوتا ہے اس کو سب بدماش نظر آتے ہیں. تو جہاں تک ہمارے اداروں کا تعلق ہے, ہم 4,500 سے زائد سباہی درسگاہیں چلاتے ہیں جو صبح اور شام ہے, اور ادارے بھی بہت چلتے ہیں. حتیٰ کہ شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی کا بھی مجوزہ پروگرام ہے ہمارا اور چل رہا ہے. وہ ملکیتی زمینوں پر ہے ہو یا سرکاری زمینوں پر, سرکار کو جب بھی ہماری اداروں کی ضرورت پڑے گی اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم آپ سے بہتر تعلیم عوام اور لوگوں کے بچوں کو, ملت کے بچوں کو دے سکتے ہیں, ہم اس کے کبھی بھی پراپریٹر نہیں ہیں. ہم خوشی خوشی کہتے ہیں سرکار کو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آئے تو کیئر کریں, ان کو لے لیں, چلائیں, اچھے سے چلائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے کسی 1 انچ زمین کوئی نہ ایٹھی ہے نہ لی ہے, نہ ہم دھرم داس کے نام پر اور نہ ہم شاہ ہمدان کے نام پر پراپرٹیاں ہڑپتے ہیں. اور رہی بات کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ واضح اور سیدھی سی بات ہے, اور اگر اس کو لگ رہا ہے کہ ہمارے بھونکنے سے ہم ڈریں گے اور وہ یہاں پر شاہ ہمدان کی زیارت کو, جس کو ہم شاہ خان کا مولا بولتے ہیں, وہ اس کے خلاف, شاہ ہمدان کے خلاف, اور پھر شیخ العالم کے خلاف, پھر اس کے حضرت شیخ حمزہ مخدومی کے خلاف, پتا ہے کہ ان لوگوں کو چبھتے ہیں وہ درگاہیں زیارتیں یہاں پہ. اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ کتے بہت بھونکتے ہیں اور ان کے بھونکنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور رہی بات کہ جہاں تک ڈاکو منگل سنگھ کی بات رہی, ڈاکو منگل سنگھ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ آخر یہ کون ہے, اس کا کردار کیا ہے ڈاکو منگل سنگھ کا. وہ ایک ڈرامہ میں ہے اور اس میں وہ ایک جگہ مورنی کی چوری کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ جو خود مورنی کی چوری کرتے ہیں 10 دن کے لیے اپنا دھرم بدلتے ہیں اور دوسرے دھرم میں جا کے شادی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ ڈاکو منگل سنگھ ہے, تو ان کو چاہیے, سوچنے سے پہلے چاہیے, اگر وہ کسی بھی نام پر, ایجنسی کے نام پر, کسی بھی نام پر کسی کو ڈراتا دھمکاتا ہے, اسے میرے طرف سے پیغام دو. ہم محبت والے لوگ ہیں, ہم ریشیوں کو ماننے والے ہیں, تصوف کو ماننے والے ہیں, صوفیوں کو ماننے والے ہیں. کسی کے بھونکنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہاں قانون ہے, ہم اس قانون میں یقین رکھتے ہیں. وہ ایک دن ایک عالم دین پر, دوسرے دن دوسرے عالم دین پر, تیسرے دن کسی سیاستدان پر, کسی پر, ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی بات خود کہتے ہیں کہ ہم یہاں اسی زمین میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے ولیوں کی, ریشیوں کی خدمت کی اور کرتے رہیں گے. ہم نے ریڈیکلزم کے خلاف لڑا ہے. یہاں جو لوگ ریڈیکلائز کرتے ہیں لوگوں کو, انہیں میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسجد مندر کے نام پر, دین دھرم اور اسلام کے نام پر لوگوں کو بانٹنا چاہتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں, پہلے اس چیز پر, اس چیز پر, اس چیز پر. انہیں جاننا چاہیے سیاست اس چیز پہ مت کرو. اگر ہمیں سیاست کرنی ہوگی, الیکشن لڑنا ہوگا, میں اسی علاقے میں زیادہ تر رہتا ہوں, تو آئے نا کوئی انتخاب کرے کہ کشمیر کے کسی بھی جگہ پہ میرے ساتھ, اگر ووٹ کا مسئلہ ہے تو مقابلہ کرے, فارم بھرے اور مجھے موقع دے, پھر دکھائیں گے ہم کہ ہم جیتیں گے کہ وہ جیتیں گے. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے ووٹا ووٹی سیاست کی. ہماری جو کرسی ہے, ہمیں اس کرسی کی خواہش نہیں. ہم غلام ہیں
हम इस राह में चलने वाले वो लोग हैं जिस राह को चल के शाह हमदान ने दुनिया को ठोकर मारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दुनिया को ठोकर मारी, हजरत अलमदार कश्मीर ने दुनिया को ठोकर मारी। इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। उसमें उसको ये भी देखना चाहिए, मुझे पंडितों ने पढ़ाया है, मेरे उस्ताद रहे, उन्होंने मुझे खाना खिलाया है। वो अगर पंडित के नाम पर लीडरशिप करना चाहते हैं तो उन्हें कह दो मेरी तरफ से कि हर कोई वो नहीं है कि उनके भौंकने पर खामोश रहेगा। और उनको कहो कि अगर आपको हड्डी कहीं से डाली जा रही है वो भूखने के लिए, आप वो हड्डी खाओ और गोदा भी उसका खाओ, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, न पड़ने वाले हैं। हम इस सरजमीन में अल्लाह के फजल से वलियों का, ऋषियों का पैगाम, तसव्वुफ का पैगाम, सूफीज़्म का पैगाम देते रहेंगे। और जो रेडिकल ताकतें, रेडिकल सोचे हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए इस सरजमीन में कोई जगह नहीं है। यहाँ शेखुल आलम की भी जगह है, यहाँ लाला आरिफा की भी जगह है, इसलिए यहाँ कोई नहीं बांटा जाएगा। यहाँ जब लोग जाते हैं शेखुल आलम की मज़ार पर, यहाँ उन लोगों के लिए जगह, यहाँ तुलमुला में जिसको सारी दुनिया जाते हैं भवानी के नाम से, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी कश्मीरी लोग खड़े रहते हैं उनकी खिदमत के लिए। और यहाँ धर्म के नाम पर बांटने की कोई कोशिश ना करें, हम इंशाल्लाह भाईचारे से रहे हैं। रही बात, अगर वो इसका दावेदार है कि मैं यकीनी तो किसी एक धर्म का रक्षक हूँ, तो उसको चाहे बिल्कुल खिदमत करे, हर धर्म की बात करे, लेकिन किसी को कोई हक नहीं है कि वो उसका की इज्जत पे हमला करे और जो जिन बातों का हकीकत नहीं होता है वो बताएं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि चंद दिनों से कुछ लोगों का काफी हयात तंग हो चुका था और शायद ये चीज हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए था या दूसरी चीजों के लिए था। लेकिन इन ऐसे इंसानों की हैसियत कोई नहीं है ना उनकी बातों की, जो अपना मजहब छोड़े और एक शादी के लिए शादी के लिए मजहब छोड़े, तो ऐसे मतलब इंसानों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, बेहतर चाहे कोई भी आलिम दीन हो, हर एक आलिम दीन की अपनी एग्जिस्टेंस है जहाँ तक वो है, ठीक है, या कोई सियासतदान हो। मुझे हक बात कहने में या किसी की तनकीद में हर्ज करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मतलब हर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप मीडिया से वाबस्ता है, मीडिया का काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से कर रहे हैं, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो ये मेरा कसूर है, मुझे चाहिए आपसे पूछे, आपसे बात करें। लेकिन अगर कोई आदमी किसी आदमी को बगैर जाने पूछे ये बता रहा है कि वो डाकू मंगल सिंह है, इसका मतलब है कि उसके खून में डाकू मंगल सिंह का जीन मौजूद है, इसलिए वैसे उसको ऐसे अल्फाज निकलते हैं। इसलिए उसे मेरे तरफ से बात गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि आप सबको अंडर एस्टिमेट ना करें। हम भी इसी सरजमीन के रहने वाले हैं और आपके पीछे अगर कोई भी ताकत हो तो हम सिर्फ अल्लाह की जात से डरते हैं और यकीन है कि जिस दिन अल्लाह ने मौत रखा है उसी दिन मरेंगे, उससे पहले एक लम्हा नहीं मरेंगे। और तीसरा पैगाम उसके लिए वाज़ेह और सीधा है कि अगर वो इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर उसे शाह हमदान की खान का चुभ रही है, ये शेखुल आलम का मज़ार चुभ रहा है या उसको दरगाह आलिया चुभ रहा है, ये सदियों से थे, हैं और क़यामत तक रहेंगे।